سر یہ فرمائیے گا یہ جو باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے یا پھر وہاں پہ ظاہر ہے اس کو کلین اپ کیا جا رہا ہے، کرفیو لگ گیا 27 علاقوں کے اندر، اور وہاں پہلے 3 آپشنز دیے گئے تھے لوکلز کو کہ ان لوگوں کو نکال دیں جو افغانی ہیں، یا پھر آپ خود نقل مکانی کر دیں، یا پھر آپ اپنی حفاظت خود کر لیں. تو اس میں سے کچھ لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں. ان کے لیے 127 انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں جہاں پہ ان کو پناہ دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کرفیو وہاں پہ لگ گیا ہے اور آپریشن. تو یہ آپریشن ضروری ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نہیں مان رہے. جی دیکھیں، جب بھی گورنمنٹ کی رٹ چیلنج ہوگی، جہاں پہ بھی رٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی اے پوائنٹ پہ بیٹھ کے بی تک نہیں پہنچ سکتی، تو پھر تو کاروائی ہوگی. جی جو اس کی آپریشنز دیکھیں کئی دفعہ ضروری ہو جاتے ہیں. آپ یو کانٹ سٹ بیک. پاکستان ایک سیریس سٹیٹ ہے. جی پاکستان ایک کیپیبل اور کیپیسٹی والی سٹیٹ ہے. یو کانٹ میک جوک آف دس. بنانا ریپبلک تو ہے نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں جی ان کے رحم و کرم پر. اور اب ہمیں کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ اپلیکیشن کدھر سے آ رہی ہے. دس از ناٹ اے نارمل اپلیکیشن. یہ پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 2007-8 میں بھی یہی حالات تھے. اس اپلیکیشن میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس وقت یہاں پر القاعدہ کے ایلیمنٹس تھے، فورن فائٹرز بہت آئے ہوئے تھے. ایٹ دیٹ وار واز ایک تھوڑی سی اس کی لیجیٹیمیسی کچھ نظر آتی تھی. پھر شریعت والا جو شریعت تھا وہ بھی اتنا سودا بکا. اس وقت اتنا لوگوں کو شک شبہ موجود تھا کہ یار یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے. بٹ اگین سب سے زیادہ ڈیمیج انہوں نے کیا باجوڑ کے لوگوں کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بنو میں بیٹھ کے باجوڑ کی بات کریں یا باجوڑ والا بیٹھ کے بنو کی بات کریں کہ وہاں پہ وہ جو پین ہے نا، وہ جو ریئل پین ہے وہاں پہ. اچھا، جو یہ ٹیررسٹ آ جاتے ہیں یہاں پہ، یہ جو خوارج جاتے ہیں، تو یہ وہاں آ کر کوئی پیس امن یا کوئی وہ ڈرامہ شروع میں تو انہوں نے کیا کہ عدالتیں لگائیں، انصاف بڑا جلدی سے ہو رہا ہے، جب لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ ظلم کے انتہا کہ جس گھر میں جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے، کسی کا جانور ذبح کر کے کھا لیا. لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے. اس لیے سلارزئی قبیلے نے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے خلاف آہم اٹھائی 2008 میں، اور اب سلارزئی جو ہیں وہ انہوں نے ایک ان کو وارن کیا اور وہ کیا. تو اس لیے یہ آپریشن کبھی کبھی ضروری رہتے ہیں. بٹ اٹ از ناٹ دیٹ کلاسیکل آپریشن. بٹ اگین اٹ ہیز ایسوسیٹڈ ایشوز. لیکن میں بلیم کسی کو کرنا نہیں چاہتا. بٹ انفارچونیٹلی کلیئر ہولٹ اور بلٹ 2007-8 میں بھی ہوا تھا. یہ باجوڑ کلیئر کیا. تو کدھر ہے بلٹ؟ یہ حکومتیں تھی نا. پھر آپ نے وہ کر دیا اپنا اس کی جو فاٹا کا آپ نے مرجر کر دیا. ill prepared merger to be very honest. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آئی مین کریں، لیکن جنرل باجوڑ صاحب نے کیا تھا، یہ یاد سر رکھیں. جس نے بھی کیا، میں دیکھیں نا اکومولیٹو مسٹیکس ہے. ابھی ہم اس کی کمپارٹیشن سے چوری صاحب ہمیں نکل جانا چاہیے. پاکستان تو سفر کر گیا نا. بلکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے. انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا تھا. جنرل باجوہ صاحب نے ان کو بلایا، گھر پہ بلا کے ان کو بڑی مشکل سے راضی کیا. پھر وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئے تھے. اس حد تک اس زمانے کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ گئی تھی اس کے لیے. دیکھیں، پاکستان از اے سیریس اسٹیٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو ہم نے ان ٹوٹیلٹی ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کی جو ریپرکشنز ہیں، اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں. ود آل مائی ریسپیکٹ، یہاں پہ ہر ایک کا نا تھوڑا تھوڑا انٹرسٹ ضرور موجود ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پولیٹیکل مشورے یا جو مشورے بھی آتے ہیں نا، تو یہ کسی نہ کسی اکانومی سے، چاہے وہ مدرسے کی اکانومی ہو یا وار کی اکانومی ہو، یا کسی نہ کسی اکانومی سے جڑے ہوئے ضرور ہوتے ہیں. ایک اپنے کنٹرول کی بات. تو پاکستان کا کنٹرول ہونا چاہیے، پاکستان کی اکانومی ہونی چاہیے، پاکستان کا وے فارورڈ ہونا چاہیے، تب پاکستانی خوشحال رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. فیصل صاحب یہ فرمائیے سر، یہ 2 چیزیں. ایک تو اسد قیصر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج بھی انہوں نے کہہ دیا، کل بھی انہوں نے یہ دھمکی دی تھی. لیکن ساتھ ہی جو گنڈا پور صاحب ہیں، وہ چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ پبلک میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن وہ خود اجازت دیتے ہیں ساتھ ہی آپریشن کی. اور 245 ظاہر ہے وہ صوبائی گورنمنٹ نے وہاں پہ اس کے تحت فوج کو بلایا ہوا ہے. وہ 245 جو ہے اس کو واپس لے لیں، فوج واپس چلی جائے گی. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے. پبلکلی کچھ کہتے ہیں اور جب ڈاکومنٹس آتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو سب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا جو ایشو ہے بہت سیریس ہے. کے پی میں اور بلوچستان میں، دونوں جگہوں پہ یہ حالات جو ہیں ہماری پولیس یا ہمارے جو نارمل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اختیار سے یا ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور بڑے عرصے سے یہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. لوگوں کے جب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ بھی حکومت کے گلے اور ریاست کے گلے میں پڑتا ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب سمیت جتنے بھی پختون ہمارے ہیں، ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں پہ بہت مخالفت ہے اس چیز کی اور ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ان کی ایک جینوئن ایشو ہے. اس ایشو کو ریئلائز کرنا چاہیے
کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈیفائی کر رہے ہیں، وہ اپنے حالات آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے اگر پولیٹیکلی مینج کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ بمباری کریں گے، ظاہر ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اپنے عوام بھی یہ لوگ شہید ہوتے ہیں، اپنے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، تو پھر اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بڑا سنبھل کے کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو اس وقت فوج کی 240 آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات علی مین صاحب نے جب بھی کی تھی تو تب بھی میں نے یہ آپ کے شو پہ بھی کہا تھا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ فوج کے بغیر ٹیررزم کا معاملہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاستدانوں کے بغیر فوج کو بھی سپورٹ عوام کی وہ اس طرح سے نہیں مل سکتی جس طرح نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ زور زبردستی کریں گے تو وہ کامیاب آپریشن نہیں ہوگا۔ لوگ پختونوں نے 2009 کا آپریشن دیکھا ہوا ہے جو اس وقت ہوا تھا، تو وہ ظاہر ہے جب جس کے بچے اس میں شہید ہوئے ہوں یا جن کے جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی ان کو مارتے ہیں، آگے سے ریاست بھی جو اگر دونوں سائڈوں میں وہ پس رہے ہیں، تو اس چیز کا حل تو ان کی کوئی شمولیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک فوجی اپروچ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل اپروچ کے بغیر اگر ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ پولیٹیکلی انگیج ہونا چاہیے۔ لیکن فیصل صاحب دیکھیں، جرگہ ہوا ہے وہاں پہ اور جرگے کے 7 دور ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ باقاعدہ جس میں کے پی گورنمنٹ بھی شامل ہے اور افواج پاکستان بھی شامل ہیں، دونوں نے 3 آپشنز دیے تھے سب لوگوں کو۔ اس کے بعد جا کے کچھ میں زیادہ تر لوگ یہ آپشن قبول کر چکے ہیں، اس میں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ وہاں پہ ہو سکے گا اور کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ صاحب اگر نقل مکانی آپ میرے اور آپ کو ہمارا معاہدہ ہو جائے، پیچھے سے میں جب چلا جاؤں اور واپس آؤں تو میرا گھر ہی نہ بچے، وہ بہت غریب علاقہ ہے، اس میں یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی اور ان کو ان کے معاملات کو جینوئن طریقے سے ایڈریس کرنا ہوگا۔ وہ وہاں کے جو یہ پختون بات ہیں ٹھیک ہے آپ کی، گورنمنٹ کو باقاعدہ فنڈ کریٹ کرنا چاہیے اور ان کی بحالی جو انشور کرنی چاہیے، یہ بات آپ کی درست ہے۔ سوات میں بھی جو ریہیبلیٹیشن ہے ویسے نہیں ہو سکی، لوگ ابھی بھی جو سفر کر رہے ہیں اس میں۔ بالکل صحیح۔ اختیار صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کیونکہ آپ کا اپنا صوبہ ہے اور باجوڑ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جن لوگوں کو آپ وہاں سے نکال رہے ہیں اس وقت اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر آپ نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بڑی جلدی وہ واپس چلے جائیں، لیکن جو ان کا لاس ہو جائے گا وہ کون پورا کرے گا؟ ان کے گھر جو ہیں وہ دوبارہ کون بنائے گا وہاں؟ دیکھیں وہ اللہ خیر کرے کہ یہ جو آپریشن کلین اپ ہے یہ کم سے کم مدت میں مکمل ہو، اس پہ زیادہ وقت نہ لگے، اس میں لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو، اور جہاں تک لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کی بات ہے تو یہ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ۔ جو گزشتہ آپریشنز ہوئے ہیں اس میں ابھی تک جو فیڈرل گورنمنٹ کی ان پٹ ہے وہ تو چلی جاتی ہے، لیکن جو پروونشل گورنمنٹ کی ان پٹ ہے یا ان کی مدد ہے وہ ابھی تک اس کے لیے وہ جو یہ آپریشن سے جو لوگ اتنے ڈرتے ہیں اور اتنا وہ آوازار ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، ان کو کمپنسیشن نہیں دیتے۔ میں اس کے لیے اسمبلی میں کئی سال میں بولتا رہا ہوں۔ اختیار صاحب آپ کی آواز کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو میں دوبارہ آپ سے رابطہ کروں گا، اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے۔